کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ دیکھیں۔ ایک جملے میں اگر پوری بات میں کہہ دوں، اگر آپ ایک جملے میں سمجھیں، رجب کے پورے مہینے کے متعلق کسی دن کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے۔ رہ گیا 27ویں شب کے 27ویں کو معراج ہوئی ہے، اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے۔ حضور کا فرمان 27 کا نہیں ہے، چیز مختلف سمجھنی ہے، جیڑی شاید جس درجے دی انہوں اتھے رکھو اتے نہ لے کے جاؤ۔ حضور کی کسی حدیث میں 27 رجب کی فضیلت کے کہ اس کے اوپر روزہ رکھو یا رات کو عبادت کرو یا یہ کام کرو گے تو یہ فضیلت ملے گی، کسی حدیث میں کوئی ایسا بیان نہیں ہے۔ نہ رجب کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث ہے کہ اگر تم رجب کے مہینے میں فلاں فلاں روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ انعام عطا فرمائے۔ نہ رجب کے متعلق، رجب کی فضیلت کے متعلق کوئی اس قسم کی روایت ہے، نہ رجب کی کسی خاص رات کی اندر عبادت کرنے کے متعلق کوئی روایت ہے، اور نہ ہی رجب کے اندر کسی بھی رات کو کسی بھی دن کو روزہ رکھنے کے متعلق بھی کوئی حضور کا فرمان موجود نہیں ہے۔ ہوں سوال آ جائے گا تو آخنا کہ استادہ نے جمعے تو منع کر دیتا، 27ویں رات میں عبادت نہیں کرنی، منع نہیں کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے، ایسے روکے تو نہیں ہے کسی۔ بھائی نفلی چیز ہے نا، آپ 27 کو چھوڑ کے پورا مہینہ آپ رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھیں، دنیا کا کوئی بندہ روک سکتا ہے؟ نفلی چیز ہے، آپ ساری رات کھڑے رہیں، ہمیں تو کوئی نہیں مسئلہ۔ آپ 27 یعنی کل والا روزہ چھوڑ کے آپ پورے سال کے روزے رکھنا شروع کر دیں، کوئی بندہ منع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے جی، روزے ہیں، میں اپنی مرضی سے رکھ رہا ہوں، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اپنی مرضی سے ایک چھوڑ کے 10 رکھیں، لیکن حضور کی طرف منسوخ کر کے ایک بھی نہ رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں ہے نا، حضور کا ارشاد ہی نہیں ہے، اس لیے جو چیز حضور نے بیان نہیں کی، حضور نے حکم نہیں دیا، تو اس کو حضور کی طرف منسوخ کرنا گناہ ہے، اور صرف گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا۔ تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں نے جس عالم کی آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، یہ بریلوی عالم ہے، سنی عالم ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے حق کی آواز بلند کی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے حق کی بات کی۔ حق کی بات بریلویوں سے ہضم نہیں ہوتی، لیکن کچھ بریلوی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ حق پر آتے ہیں تو پھر وہ سب کو حق سناتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، ان عالم بھائی نے، ان بریلوی بھائی نے جو بات کی ہے وہ 100% درست ہے۔ شب معراج 100% درست ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن شب معراج کس منتھ میں ہوئی، اس کی ڈیٹ کیا تھی، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا وہ ڈیٹ کیا تھی اور وہ مہینہ کون سا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن شب معراج سنت سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے شب معراج۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سب نے شب معراج کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے، اور کیسے گئے، براق کیا تھا، براق کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے انبیاء کی جماعت کروائی، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے تھے، وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ نمازوں کا تھا۔ پہلے 50 ملی اور پھر گھٹتے 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 5 ہو گئیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، 5 نمازیں جو ملی ہیں نا، جو تحفہ ہمیں ملا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے جو تحفہ ملا ہے 5 نمازوں کا، وہ بڑا ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ تحفہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تحفہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن کا ذریعہ کچھ نہ ہوتا، کیونکہ یہ واحد تحفہ ہے کہ جب ہم نماز میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر میں ایک بات کہوں گا، آپ نا کوئی چیز لیتے ہیں نا، برانڈ کی لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں آپ برانڈ کی چیز لیتے ہیں، ایڈیڈاس کی چیزیں، رولیکس کی گھڑی، اور پتہ نہیں کون کون سی برانڈ کی چیز لیتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ برانڈ کی چیز کیوں لی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی ہے، یہ معیاری ہے، یہ بالکل زبردست چیز ہے۔ بچے کے لیے پیمپر لینے جائیں گے نا تو وہ بھی آپ معیار کا لیں گے، زبردست ہائی کوالٹی کا، کہ بچے کو کہیں ریشز نہ ہو جائیں۔ دودھ لینے جائیں گے نا اپنے لیے تو خالص دودھ لیں گے، ایک 100 کا پڑا ہوگا، ایک 150 کا، ایک 200 کا، ایک 300 کا، آپ 300 والا اٹھائیں گے آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو، خالص چیز لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ جب دین کی باری آتی ہے تو تب کیوں نہیں خالص لیتے؟ تب کہتے ہیں کہ وہ فلانے بزرگ نے فرما دیا، فلانے مولوی نے فرما دیا۔ بھئی کیوں فرما دیا؟ آپ کے پاس احادیث نہیں پہنچی، آپ کے پاس گھر میں قرآن مجید نہیں موجود؟ اگر تو نہیں موجود اور آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ بابے نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا، لیکن آپ کو قرآن مجید پڑھنا بھی آتا ہے، ٹرانسلیشن پڑھنی بھی آتی ہے، سمجھنا بھی آتا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں مولوی نے فرما دیا۔ سب سے زبردست تحفہ جو ہمیں ملا ہے وہ نماز کا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں،
पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज़ आप नोट करेंगे कि 90% अवाम जो उनसी है ना, वो सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ती। उनसे जब पूछा जाए कि ये जो तुम करते हो ये कहाँ लिखा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन 10% कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक वैसे ही नमाज पढ़ते हैं जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहली चीज जिन पे इनका इख्तलाफ शुरू होता है, सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि नमाज में रुकू से जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ ऐसे नहीं उठाते। जब पूछा जाए कि क्यों नहीं उठाते तो कहते ओ जी बुत रख के आंदे सी ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਤ नहीं ना ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂरत। तो सबसे पहली बात ये बुत रखने वाली बात जो उनकी है ना, ये इंतहाई बेवकूफ बंदा करता है, क्योंकि ना किसी दुनिया की किसी ज़ईफ हदीस में भी ना, ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में भी ये बात नहीं है। ये बात किसने बनाई? फलाने के दादे ने, और फिर फलाने के दादे के दादे ने, और फिर फलाने के दादे के दादे ने। किसी हदीस में ये किताब, किसी हदीस में ये चीज मौजूद ही नहीं है कि बुत रख के आते थे तो ऐसे हाथ उठाए जाते थे, जिसे रफुल यदैन कहते हैं। रफुल यदैन एक खूबसूरत सुन्नत है जो हमेशा से चलती आ रही है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी रफुल यदैन रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद वाला और हर तीसरी रकत वाला रफुल यदैन कभी नहीं छोड़ा। इसकी दलील आपने याद रखनी है। आपने सही बुखारी हदीस नंबर 631 इस्लाम 360 ऐप से, या जो ऐप आपको इजी लगती है वहां से खोलनी है। जब आप खोलेंगे 631 पूरी हदीस पढ़ेंगे तो एट द एंड लिखा होगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जिनका नाम मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हो था, उनको कहा था कि सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, हुक्म दिया था कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ठीक है, 631 सही बुखारी की हदीस में ये मौजूद है। फिर आपने खोलनी है सही बुखारी की हदीस नंबर 736, 737, 738, 739। ये सारी अहादीस आपने पढ़नी है। इन अहादीस में मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हु, जिनको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, तो उन्हीं से आपको हदीस मिल जाएगी कि वो बताते हैं कि मैंने देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू जाने लगते तो ऐसे करते। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जब रुकू से उठते तो ऐसे करते। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब कि ये हुक्म भी आ गया और सुन्नत से साबित चीज भी हमें मिल गई कि ये बहुत खूबसूरत सुन्नत है, नमाज में रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ आपने ऐसे उठाने हैं। सबसे बड़ी चीज एक और है कि आपने ये, आप बाकी नमाज तो सही पढ़ते हैं, कुछ चीजें जो सही होने वाली हैं वो मैं बता रहा हूँ। जब भी आपने नमाज में पहली रकत पढ़ ली, अब आपने उठना है ना, तो बैठ के उठना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं उठना, बैठ के उठना है। ये कहाँ है? ये पूछा करें मौलवियों से, ये कहाँ है? सही बुखारी हदीस नंबर 823। आगे पीछे वाले भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही बुखारी की हदीस नंबर 823 पढ़िएगा। इसे कहते हैं जलसाए इस्तराहत। अगर आपको 823 नंबर पे ना मिले तो कई बुक्स जो है ना उनके नंबरिंग में चेंजिंग भी है, लेकिन आप गूगल पे सिर्फ ये सर्च कर लेना कि जलसाए इस्तराहत किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे तो 823 हदीस बुखारी की में मिल जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ओड रकत में बैठ के उठते थे। मतलब पहली रकत है ना, आपने पहला सजदा किया, फिर बैठे, फिर सजदा किया, फिर बैठे, फिर खड़े होना है। इसे कहते हैं जलसा इस्तराहत, बैठ के खड़े होना है। ठीक है, दो चीजें होगी जो आप नमाज में नहीं करते। थर्ड चीज है कि हाथ कैसे बांधने हैं। ठीक है, अब नमाज में हाथ जो बांधने ना, वो नाफ के नीचे नहीं बांधने, नाफ के एग्जैक्ट ऊपर भी नहीं बांधने, नाफ से ऊपर बांधने हैं। ठीक है, मतलब कि नाफ के ऊपर नहीं, नाफ से ऊपर हाथ बांधने, दाया हाथ बाएं पे रखना है। और ऐसे नहीं करना ये 3 उंगलियां रखी और इन 2 से पकड़ लिया, नहीं, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस वाली चीज को इस वाली चीज से ऐसे मिला देना है और ऐसे हाथ रख देना, या रख लें या पकड़ लें, ये दोनों साबित है। और नाफ के ऊपर नहीं, नाफ से ऊपर रखना है हाथ ऐसे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे हाथ रखना है, बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ा देना। मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरे जरा। ऐसे आपने अल्लाह अकबर किया और ये देखिए, ये आपने ऐसे हाथ रखना है नाफ से ऊपर, बिल्कुल ऊपर भी नहीं करना और नाफ से नीचे भी नहीं करना, नाफ से ऊपर आपने ऐसे हाथ रखना है। ठीक है, एक ये तरीका साबित है, या रख लें या ऐसे पकड़ लें। और दूसरा तरीका यह है कि दायां हाथ बाईं जिरा पे रखें। हाँ जी, ये कहाँ है? सही बुखारी हदीस नंबर 740, उसमें मौजूद है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायां हाथ बाईं जिरा पे रखते थे। 740 हदीस में उर्दू में लिखा हुआ है कि बाईं कलाई पे रखते थे, लेकिन आप उर्दू अरबी पढ़ेंगे ना, अरबी, तो अरबी में जीरा का लफ्ज है,
زیرہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری زیرہ ہوتی ہے، اور دایاں ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھتے تھے۔ یہ طریقہ بھی ثابت ہے، یا پھر اس کو اس سے ملا دو، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 727 پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ والی چیز اس کے ایگزیکٹ اوپر رکھ کے ایسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث نمبر 759 سنن ابو داؤد کی آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے، اور سینہ جہاں سے لے کے ناف سے اوپر تک جو ہے نا وہ سینہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ چیزیں ہم مس کر رہے تھے۔ اور ایک اور چیز ہے، اتحیات میں جب آپ نے بیٹھنا ہے نا تو پوری اتحیات میں نا آپ نے اپنی انگلی ایسے رکھنی ہے، ایسے، ٹھیک ہے، پوری اتحیات میں۔ یا تو یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے، یا دوسرا طریقہ ہے پوری اتحیات میں آپ نے ہلکا ہلکا موو کرتے رہنا ہے، دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری اتحیات میں ایسے رکھنا ہے، لیکن جب درود پڑھ لیں، اتحیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، تو دعاؤں میں جب پہنچے تو انگلی کو حرکت دیتے رہنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے والا اور دوسرے والا موقف زیادہ سٹرونگ ہے، یا تو ایسے رکھی رکھے یا پورے تشہد میں ایسے انگلی کو حرکت دیتے رہے۔ اس سے شیطان کو ضرب لگتی ہے، ہتھوڑے سے بھی زیادہ زور سے ضرب لگتی ہے شیطان کو، اس لیے حرکت دیتے رہیں، یہ سنت عمل ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے میں بھی سنت کے مطابق نماز شروع کروں گا۔ اور اگر آپ کو ایک کمپلیٹ نماز چاہیے، ایک ہی حدیث میں سنت طریقہ لکھا ہو جس میں، اور حدیث بھی صحیح ہو، تو سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 730 پڑھ لیجئے گا، اس میں پوری نماز کا طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔